محمل آپ کا سب سے پہلے اس کے اوپر ٹیک جاننا چاہیں گے، بنیادی سوال کے اوپر کیا ہے؟ اس سازش کی، اس گریٹ گیم کے جس کا سہیل صاحب اور صافی صاحب دونوں نے ذکر بھی کیا ہے، اور یہ کہ انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، اس سب کا بھی ذکر کیا. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر جس کیس کی جو کڑیاں انہوں نے ساری بتائی ہیں وہ اس وقت میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا تھا کافی حد تک. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ڈھکی چکی ہیں. اور پھر جو ابھی جو نئی ایلیگیشن سامنے آئی ہیں وہ جج رانا شمیم صاحب کی ایفیڈیوٹ ہو یا یہ مبینہ آڈیو ہو، تو یہ کچھ یہ ایکچولی ایک سوالیہ نشان ہے جوڈیشل سسٹم کے اوپر. پھر اسی عدلیہ کے لینا پینما کے بعد کے چند فیصلے ہیں، خاص طور پہ یہ بیل اپلیکیشنز اور اس سب کے اوپر، جس کے اندر انہوں نے خود ان فیصلوں کے اوپر یا ان اداروں کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں. نیب کے اوپر کی آپ نے کس طرح کی، انہوں نے جے آئی ٹی کے کچھ اس حوالے سے. تو یہ جو ایگزامپل دی ان میں بھی کچھ غلط نہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ ایک تو یہ کہ پری 2018 الیکشن اس سے پہلے کیا ہوا، کیا ہو رہا تھا نون لیگ کے ساتھ، کس طریقے سے کیسز. یہ میں پینما کی بات نہیں کر رہی، میں اوور آل ایک ان کی پارٹی کے ساتھ جو ہوئے تھے وہ بات کر رہی ہوں. پھر الیکشنوں کے بعد وہ رانا ثناء اللہ ایک مضحکہ خیز قسم کا جو ہے ان کے اوپر جس طرح کا منشیات کا کیس بنایا گیا مرزا اسماعیل صاحب پہ، کیونکہ وہ اکانومی کے اوپر بات کرتے تھے. حنیف عباسی کا الیکشنوں سے پہلے جس طریقے سے پورا کیس ہوا. اچھا یہ میں کہیں نہیں کہ ایک چیز اس میں ضرور ایڈ کروں گی کہ دیکھیں اگر پینما کا کیس اور جو یہ سوالات ویسے عدالت کی طرف سے کیے گئے میاں نواز شریف صاحب سے اور ان کے خاندان سے، یہ بالکل جائز سوالات ہیں کیونکہ یہ ہونے بھی چاہیے. ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے جن کا نام آتا ہے اتنے بڑے پینما پیپرز کے اندر، اس کے اوپر کوئی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایکچولی ان سوالات کے شاید جواب دے ہی نہ سکتے جو سوالات پوچھے گئے تھے. لیکن اگر ایک پراپر فری ٹرانسپیرنٹ لگتا کہ پروسیجر فالو ہوا ہے، ایسے نہ لگتا کہ ان کو اکامے کے اوپر یا اس طرح کے وہ سیلری ٹیکنیکلٹی کے اوپر ان کو بجائے اس کے کہ کرپشن والی چیز کے اوپر نکالا جا رہا ہے. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر سوالیہ نشان پورے کے پورے پروسیجر کے اوپر، پورے کے پورے عدلیہ کے اوپر آتا ہے، جو کہ میرے خیال میں کافی تشویشناک ہونا چاہیے ایون فار دا جوڈیشری اٹسیلف. اچھا لیکن اگین وہ تو ایک دوبارہ سے نئے کیس کے اس میں ایمبٹ میں ہم کر رہے ہیں، اگین اس کے اوپر ہم نے سوال بھی اٹھایا، چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن دونوں چیزوں کو کیا لنک کرنا چاہیے سہیل صاحب؟ یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں، ابھی صافی صاحب نے بھی کہا کہ جی غلطیاں ان کی بھی اپنی ہیں، 2 کشتیوں کے سواری ابھی بھی بتاتے ہیں صافی صاحب ہمیں. کیا آپ کو لگتا ہے اب جب مریم بیٹھ کے انتظار کر رہی ہیں، سوالات کر رہی ہیں، مطالبہ کر رہی ہیں جوڈیشری سے کہ وہ سو موٹو لیں، ابھی ہم نہیں جا رہے، آپ کو داغ دھونے کا موقع دے رہے ہیں، یہ درست ہے، جائز مطالبہ ہے ان کا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہر جو واقعہ ہے، ہر سازش جو ہے یا ہر واقعہ جو ہے اس کو الگ الگ دیکھنا پڑتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کسی واقعے کے اندر وکٹم کون ہے اور کس کے سب کی کون زیادتی کر رہا ہے. اب دیکھیں جیسے 1988 کا دیکھ لیں تو اس وقت کے بالکل مختلف حالات تھے. پھر یہی ہوا کہ وہی نواز شریف خود وکٹم بن گئے. تو ہم دونوں جب معاملات کو دیکھیں گے تو دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے. اور بطور جرنلسٹ اور بطور اینالسٹ ہمیں حقیقی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وقت جس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ذکر کریں. اگر کسی کے ساتھ کسی نے اس وقت زیادتی کی تھی تو اس کا بھی ذکر کریں. کسی کے ساتھ اب زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا بھی ذکر کریں. تبھی جا کر تاریخ جو ہے وہ صحیح سمت میں جا سکے گی. تو جہاں تک مریم صاحبہ کا تعلق ہے، بہت ساری اس کیسز میں ان سے خود غلطیاں ہوئیں. کہ بالکل صافی صاحب نے صحیح کہا کہ خود پارلیمنٹ میں احتساب کرانے کی بجائے خود جوڈیشری کے پاس پہنچ گئے، جے آئی ٹی کو ایکسپٹ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. جے آئی ٹی جو تھی، جے آئی ٹی کے پیچھے پتہ نہیں کیا تھا، یہ آج تک نہیں پتا چل سکا. کیا یہ صرف وہی 4-5 لوگ سامنے تھے جو جے آئی ٹی کے؟ حسن نثار صاحب، سہیل صاحب کے بڑا جائز نقطہ ہے. اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے دیکھنے کا، چیزوں کو اپنا اپنا فہم ہوتا ہے، اور اپنے مطابق وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. میں بنیادی بات کر رہا ہوں، وائی ایم آئی اگینسٹ، میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے بھائی. میں ڈے ون سے جو پیداوار سازش کی ہے، یو لیو بائی دا سورڈ، یو ڈائی بائی دا سورڈ. ایک بندے کا جنم مشکوک ہے، وہ تو لیبل نہیں اس سے اتر سکتا. پوری زندگی سیاسی جنم کیا رہ گیا باقی؟ میرا وجود ہی فالس ہے. ہاں میں آبویسلی سیاسی جنم کی بات کر رہا ہوں، تو میرا تو وجود ہی غلط ہے.
میری پیدائش مشکوک ہے، باقی سب کچھ ثانوی ہے، irrelevant ہے، اور پھر آگے پورا فالو اپ ہے. یا تو یہ نا کہ چلو آپ کاؤنسلر کا الیکشن جیتنے کی آپ کی اوقات نہیں، آپ کھیل میں آ گئے، اس کے بعد بہیو کرو لائک این آنریبل مین. میں نے جو گنوایا غلط ہے، کوئی چیلنج کرے ان میں سے کوئی. وہ رپورٹ ہے کہ کرمنلز کو پولیس میں بھرتی کیا. اس بندے نے خود کو انٹرینچ کرنے کے لیے، خود کو پالیٹکس میں زندہ رکھنے کے لیے، خود کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. چھنگے مانگے سے لے کے میریٹ تک ایک تاریخ ہے ایک آدمی کی. جی سہیل صاحب دیکھیں حلینا، دیکھنا یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید جنگ احد میں کافروں کی طرف سے لڑے، لیکن پھر بالآخر مسلمانوں کے بہت بڑے جرنیل بنے. قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس کے لیڈر تھے، پھر مسلم لیگ کے لیڈر بن گئے. بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہ جس کا اگر جنم جو ہے وہ ایسا ہو گیا تو اس کے بعد اس کو ساری زندگی معاف ہی نہیں کرنا. بعد میں اس نے اگر اپنے سے دوسری راہ اپنائی ہے وہ ماننا. لاجک ہے یار سہیل صاحب، کمال کر دیا آپ نے. نہیں، بعد میں خالد بن ولید بھی یہی کچھ کرتے رہے تھے، یا بعد میں بھی جناح صاحب یہی کچھ کرتے رہے تھے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. بعد میں ایک بار گیم میں گھسنے کے بعد تو بہیو کرتے، عدالتوں پہ حملے تو نہ کرتے. بے نظیر بھٹو اور اس کی والدہ کے بارے میں وہ گندی زبان تو نہ استعمال کرتے. فرق ہے مثالوں میں. خالد بن ولید نے تو کمال کر دیا. جناح صاحب نے اپنی بیماری چھپائی، ٹریٹمنٹ نہیں لیا کہ پتہ لگ جائے گا ان کو کہ میں موت کی دہلیز پہ کھڑا ہوں. عدلیہ پہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تو عدلیہ کی بحالی کے لیے لانگ مارچ بھی کیا. تو اب میں کس چیز کو مانوں؟ میں سپریم کورٹ پر حملے کو مانوں یا میں سپریم کورٹ کی بحالی کے لیے؟ تو میں دونوں چیزوں کو سامنے رکھوں گا. میں ایک چیز کو نہیں بھولوں گا، میں دونوں چیزیں سامنے رکھ کے فیصلہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو نواز شریف کے مائنسز بھی ہیں پلسز بھی ہیں. آپ دونوں کیوں نہیں دیکھتے؟ صرف اس کے جو مائنس چیزیں ہیں ان کو ان کے کیریئر سے نکالا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی.